بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ بہت ہی جلد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کے پہلے عشرے کو خصوصی طور پر وہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اور اس کے ہر دن میں جو رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں وہ دوسرے ایام کو حاصل نہیں ہیں، دوسرے دنوں کو حاصل نہیں ہیں۔ گویا کہ یہ 10 دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس لیے عطا فرماتا ہے کہ بندے اگر چاہیں تو کوشش کر کے اپنے اعمال نامے میں کثرت سے حسنات کو جمع کروا لیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کے ذریعے، توبہ اور استغفار کے ذریعے اور اچھے اعمال کے ذریعے اپنی سیئات کو معاف کروا لیں، مٹوا لیں اپنے اعمال نامے سے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، کتاب الصیام باب فی صوم العشر، اور حدیث نمبر ہے 2438 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ فی هذه الایام یعنی ایام العشر، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العزت کے نزدیک دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ اب جب حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرما دیا تو موجود افراد نے سوال کیا، پوچھا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرض کیا گیا حضور یہ ارشاد فرمائیں، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اللہ کی راہ میں جو بندے اور دنوں میں جہاد کرتے ہیں تو وہ جہاد کرنا بھی، یہ جہاد کا جو عمل ہے مجاہد کا، یہ عمل بھی پیچھے رہ جائے گا اس دن میں کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، قال وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد بھی ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے برابر نہیں پہنچ سکتا، یعنی جہاد کا جو عمل ہے، جو بندہ مجاہد اللہ رب العزت کی راہ میں نکل کر کے قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس مجاہد کا جہاد بھی اس عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان دنوں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ جہاد سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت رکھتے ہیں اور اللہ کے نزدیک وہ اعمال زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں جہاد کے مقابلے میں بھی۔ صرف ایک حضور پاک علیہ السلام نے ایسے مجاہد کا ذکر فرمایا کہ جس کا عمل ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ کون سے مجاہدین کی کیٹیگری ہو سکتی ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، صرف اس بندے کا جہاد کہ وہ بندہ جو اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان اور مال ہتھیلی پر لے کر کے نکلے اور وہ واپس نہ آئے، یعنی کہ اپنی جان اور مال سب اللہ کی راہ میں لٹا دے، وہ اور اس کا عمل ان دنوں کے اعمال سے زیادہ مقبول اور محبوب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ باقی کسی کا کوئی بھی عمل ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کے برابر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی حمد کرنا، اس کی تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، کلمہ پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، جتنے بھی اعمال ہو سکتے ہیں کثرت کے ساتھ فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کے بعد نوافل کا اہتمام کرنا اور پڑھنا، یہ تمام اعمال ضرور نفلی عبادت ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے نزدیک پسندیدہ اتنے ہوں گے، مقبول اتنا ہوں گے اور محبوب اتنا ہوں گے کہ اس کے مقابلے میں مجاہد کا عمل جہاد بھی نہیں
ٹھہر سکے گا۔ صرف اس مجاہد کا عمل جہاد ان سے زیادہ بہتر ہوگا کہ جس نے اپنی جان اور اپنی مال کا نذرانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہوگا، یعنی جو شہید ہو گیا ہوگا۔ ان دنوں میں اللہ رب العزت کو اپنا ذکر اس قدر پسند ہے کہ اس کی ترغیب قرآن مجید میں اس نے خود دلائی ہے۔ چنانچہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 ہے، ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ مقررہ دنوں کے اندر اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہ گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اب اللہ کا ذکر کرنے سے متعلق جو ایام معلومات ہیں اور ایام معدودات ہیں، یہ دن ہیں کون سے، یہ کون سے دن ہیں، اس کے متعلق حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور حضرت قتادہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان سب نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایام معلومات سے مراد، مقررہ دنوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن مراد ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس میں انہوں نے ایام معدودات اور ایام معلومات سمجھائے ہیں کہ یہ کون سے دن ہیں۔ صحیح بخاری کتاب العیدین باب فضل العمل فی ایام التشریق حدیث نمبر 969 ہے 969۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ ارشاد فرماتے ہیں قال ابن عباس وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ایام العشر، یعنی ایام معلومات جو اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں جس کا ذکر فرمایا ہے، ان دنوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے۔ ایام تشریق کون ہے؟ 5 دن، 9 ذوالحجہ سے لے کر کے 13ویں ذوالحجہ کی عصر تک، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں 5 دن کہ جن میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے 9ویں ذوالحجہ کی صبح یعنی فجر کی نماز سے لے کر کے 13ویں ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو جماعت مستحبہ کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کے بعد یہ تکبیر تشریق 9ویں ذوالحجہ کی فجر سے لے کر کے 13ویں ذوالحجہ کی عصر تک جو بھی نماز جماعت کے ساتھ جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو تکبیر تشریق اس میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عمل آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جاتا تو 10 دن ان حضرات کا عمل اور معمول یہ ہوتا یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، یہ حضرات بازار کی جانب نکلتے اور بازار میں جا کر کے تیز آواز میں بلند آواز سے اللہ کی تکبیر کرتے، اور لوگ جب انہیں تکبیر پڑھتا ہوا سنتے تو ان کی آواز سے آواز ملا کر کے بلند آواز سے بازار والے لوگ بھی اللہ کی تکبیر اس کی کبریائی بیان کرنے لگ جاتے۔ یہ ان کا معمول رہتا تھا ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں، گویا کہ لوگوں کو یہ ترغیب دلانا مقصود ہوتا تھا اور یاد دہانی کروانا مقصود ہوتا تھا کہ ان ایام میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے جیسا کہ اس نے خود حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَكَبَّرَ محمد بن علی خلف النافلۃ، اور محمد بن باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عمل یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ جیسے ہم فرض نمازوں کے بعد اور وہ فرض نمازیں جو جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں اس میں پڑھا کرتے ہیں تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ امام محمد بن باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ یہ نفل نمازوں کے بعد بھی یہ تکبیریں پڑھا کرتے تھے، چونکہ اللہ رب العزت نے اس کی کوئی لمٹ نہیں
فرمائی ہے اور اس عمل کی کوئی حد متعین نہیں فرمائی ہے کہ کب پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرنے والے جو کلمات حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں جو مذکور ہیں اور جو ماثور ہیں، کثرت کے ساتھ وہ کلمات، ان کلمات کا ورد کرنا چاہیے، انہیں پڑھنا چاہیے ان دنوں میں۔ تو اتنی گفتگو سے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت، اس کا ذکر، تسبیح و تہلیل اور خصوصی طور پر اس کی کبریائی بیان کرنا، اس کی تکبیر بلند کرنا چاہیے۔ اب صحیح مسلم کتاب الاضاحی حدیث نمبر 5118 5118 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کو روایت کرتی ہیں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی ہیں اذا دخل العشر وعنده اضحیۃ یرید ان یضحی فلا یأخذن شعرا ولا ظفورا، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہو، قربانی کرنے کا ارادہ ہو، تو جب تک وہ اپنی قربانی نہ کر لے اس وقت تک، یعنی چاند ذوالحجہ کا طلوع ہونے کے بعد سے جب تک قربانی نہ کر لے تب تک وہ نہ تو اپنے جسم سے کہیں سے کوئی بال تراشے اور نہ ہی ناخون کاٹے۔ تو ذوالحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، انہیں ترشوانا، کٹوانا ہو تو اس سے پہلے یہ ترشوا لیں، کٹوا لیں، اور ناخون کاٹنا ہو تو اس سے پہلے کاٹ لیں۔ لیکن ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے سے لے کر کے جب تک عید الاضحیٰ کی نماز نہ ادا کر لی جائے یا جب تک قربانی نہ کر لی جائے تب تک بہتر ہے کہ یہ ان اعمال سے بچا جائے۔ تو اگر یہ ایک چیز یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ ایک کام ہے جو ہمیں چاند نکلنے سے پہلے کر لینا چاہیے، اور ان 10 دنوں میں پھر اس عمل کو نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات فرما کر جو اپنا ذکر کرنے کی ترغیب دلائی ہے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کیے جانے والے اعمال وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے کہیں زیادہ مقبول ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں اور پسندیدہ ہوتے ہیں، زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اتنی گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں انہیں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، توبہ اور استغفار کرنے، پرانی پچھلی عبادتیں اگر چھوٹی ہوئی ہیں، نمازیں وغیرہ، واجبات اور فرائض، تو ان عبادات کی قضا کرنے میں اپنا وقت صرف کریں۔ اور جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دنوں کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا اللہ رب العزت ہر روزے کے بدلے میں سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذوالحجہ کی راتوں میں قیام کرنا لیلۃ القدر میں قیام کرنے، جاگنے اور عبادت کرنے کی مثل ہے۔ تو ان دنوں کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، ان راتوں کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک روایت اور سنن ابن ماجہ کی کہ جسے حضرت ابو قتادہ نے روایت کیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے، یعنی 9ویں تاریخ کا، 9ویں ذوالحجہ کا، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اس کے 1 سال اگلے، 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو جمع کر کے اگر دیکھا جائے تو ذوالحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑے بابرکت دن ہیں، بڑے پاکیزہ ایام ہیں، اور ان دنوں کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان دنوں میں بھی عبادت کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں اور راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں کہ راتیں شب قدر کی مثل ہیں اور راتوں میں جاگنا شب قدر میں جاگنے کی طرح ہے۔ اور دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ اگر دن کو روزہ رکھا جائے تو ہر روزے کے بدلے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے
تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں سال بھر اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح کی اتنی ڈھیر ساری جو فضیلتیں یہ عشرہ اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، سمیٹے ہوئے ہے، تو اللہ رب العزت نے قسمت سے ہمیں یہ ایام عطا فرمائے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان میں روزہ رکھ کر کے گزاریں، ان دنوں کو عبادت کر کے گزاریں، فرائض عبادات کو تو بجا لائیں، اس کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام کریں، سابقہ گناہوں پر ندامت اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، سچے دل سے اللہ رب العزت کی جانب رجوع کریں۔ یہ تمام اعمال ہیں جو ان ایام میں کرنے چاہیے، یعنی کوئی فکس عبادت نہیں ہے، یہ پورے 10 دن بڑے بابرکت ہیں، یہ 10 راتیں بڑی بابرکت ہیں۔ اب آپ کھل کر کے اپنی مرضی سے جتنی چاہیں جیسے چاہیں اللہ کی عبادت کر لیں، اس کی بندگی کر لیں، اور جتنا چاہیں اپنے دامن میں اور اپنے نامہ اعمال میں حسنات کا ذخیرہ جمع کر لیں، اور سیئات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے اعمال سے مٹوا لیں اور دور کروا لیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مبارک ایام اور ان مبارک راتوں کی فضیلتوں کو سمجھنے اور جو ترغیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دلائی ہے، حضور کی ترغیب کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس اجر کا اعلان حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس اجر میں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ ان راتوں میں ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جاگنا اللہ کرے کہ شب قدر میں جاگنے کی طرح ہو جائے۔ ان دنوں میں ہمیں روزہ رکھنے کی اللہ رب العزت توفیق مرحمت فرمائے، اور ان روزوں کا ثواب ہمیں سال بھر روزہ رکھنے کی طرح عطا فرمائے۔ یوم عرفہ کا اللہ رب العزت ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمارے سال بھر اگلے اور پچھلے بلکہ اپنی رحمت سے زندگی بھر کے ہمارے گناہوں کو، ہمارے والدین، دوست احباب، رشتہ داروں کو اور حضور کی امت کے تمام افراد کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔